بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی لڑائی میں اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑی فوج ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی فوج کا کس طرح سے مقابلہ کیا، کس بنیاد پر یہ جنگ لڑی گئی، اور اس میں جو بابر کی فوج کو فتح ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، یہ سامعین کرام ساری معلومات آپ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس تاریخ سے متعلق چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اس طرح کی معلوماتی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ سامعین کرام، ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھی، مگر یہ باقی تمام تر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر اس کی فوج میں سے کوئی شخص، کوئی فوجی کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتا تو بابر اس کو ایک مثالی سزا دیتا، جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی اور دوسرا کوئی فوجی اس طرح کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ سامعین کرام، بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اس جنگ میں بابر کی فوج صرف 12,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ سامعین کرام، لیکن بابر نے اتنی نظم و ضبط کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی فوج کو اس نظم و ضبط سے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرایا کہ فتح ان کی نصیب میں ہوئی۔ سامعین کرام، اسی پر بابر کا ایک مشہور فقرہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے لیکن لڑنا نہیں جانتی۔ سامعین کرام، بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ کی مدد سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ ہوتا تھا اور اس دستے کی قیادت ایک ماہر توپچی کیا کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریف یعنی کہ اس کے مد مقابل جو فوج تھی اس پر اس کو برتری دلاتا تھا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ دوسرے جنگی ہتھیار مثلاً کہ تلوار اور تیر وغیرہ کا استعمال وہ توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سامعین کرام، سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپوں کے گولوں سے ہراساں ہو کر جب واپس بھاگنا شروع کیا تو اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا اور اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ سامعین کرام، بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بنایا کرتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیتا اور پھر اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت اور پھر اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا، تو اس نے اپنی فوج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا۔ اس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اسی طرح بابر
خندق کھود کر رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ سامعین کرام، میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بابر بخوبی آگاہ رہتا تھا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلہ کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ سامعین کرام، بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی اور جہاں پر معمولی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی، اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور ان میں لڑنے کا جذبہ اور مزید بڑھ جاتا تھا۔ سامعین کرام، اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ سامعین کرام، یہی تمام تر چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بابر ایک کم لشکر لے کر صرف 12,000 کی فوج لے کر 1,00,000 فوج کا مقابلہ کر کے فتح یاب ہوا۔ سامعین کرام، یہ تھے پانی پت کی لڑائی کے کچھ تاریخ کی کتب سے حاصل کی گئی معلومات جو کہ ظہیر الدین بابر کے متعلق تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سامعین کرام، ہماری کل کی ویڈیو انشاءاللہ جنگ کنواہا کے متعلق ہوگی جو کہ بابر نے حملہ کیا اور یہ راجستھان کے حکمران رانا ساگی سے ان کا مقابلہ تھا۔ اس جنگ کی کیا صورتحال تھی، یہ سارا کچھ آپ ہماری جانیں گے کل کی ویڈیو میں۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔